اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہجر کی شب میں قید کرے یا صبح وصال میں رکھے، مولا تیری ہے مرضی تو جس حال میں رکھے۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علم و حکمت اور دانائی کے کامل نمونہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے خلافت کا ایک ایک لمحہ عدل و انصاف کا مظہر تھا۔ آپ کی زندگی کو جس نے بھی مشعل راہ بنایا، اس نے تقوی کی راہ اپنا لی اور دین و دنیا کے معاملات میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہونی چاہیے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کو شروع سے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے علم میں اضافے کے لیے دعا فرمائی، اس لیے آپ سے کئی احادیث منقول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دانائی اور علم و حکمت کی وجہ سے لوگ اکثر آپ سے مختلف چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے سوالات کیا کرتے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہ سے روح کے گھر واپس لوٹنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اس سوال کا جواب بڑے دلائل کے ساتھ دیا، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ روح گھر میں آتی ہے یا نہیں، اور اگر آتی ہے تو کیوں آتی ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ ہماری ان باتوں کو غور سے سنیے تاکہ ان معلوماتی باتوں سے آپ کو کچھ معلوم ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محفل میں لوگ اکثر سوالات کیا کرتے جو کہ مختلف موضوعات کے حوالے سے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ کی محفل میں بہت سے لوگ موجود تھے، جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ فوت ہونے کے بعد بھی والدین کی روح گھر کو لوٹتی ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے سلمان، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس آتی ہیں، وہ اپنی اولاد سے فریاد کرتی ہیں اور وہ اپنی اولاد سے سوال کرتی ہیں کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے ان پر مہربانی کریں۔ وہ ان سے اپنے لیے دعا کے لیے سوال کرتی ہیں۔ اس پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے علی، ماں باپ کی روحیں کیوں واپس لوٹتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ ان کے نام پر کوئی صدقہ کرے، کوئی نیک عمل کرے، ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں، کیونکہ مرنے کے بعد انسان ہمیشہ سوال کرتا ہے کہ کاش میں دنیا میں واپس جاؤں اور میں صدقہ کروں۔ محترم عزیز دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اپنوں کی روحیں گھروں کو لوٹتی ہیں اور اپنے پیاروں سے ان کے حق میں صدقہ کا سوال کرتی ہیں۔ عزیز دوستو، اگر آپ کے اپنے کوئی فوت ہو چکے ہیں تو ان کے حق میں صدقہ کیجیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ صدقہ وہ واحد چیز ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد تک جاری رہتا ہے۔ اگر آپ حیات تو اپنی زندگی میں بھی کچھ ایسا ضرور کیجیے جو کہ صدقہ جاریہ ہو۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے گزر جائیں گے، آپ کی زندگی کا اختتام ہو جائے گا، آپ کا نامہ اعمال بند ہو جائے گا، آپ کی نیکیاں بند ہو جائیں گی، لیکن آپ نے جو صدقہ کیا تھا وہ مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے ثواب کا باعث بنتا رہے گا۔ اس لیے محترم عزیز دوستو، جتنا ممکن ہو سکے دنیا میں صدقہ جاریہ کیجیے۔ ایک چھوٹا سا صدقہ جاریہ وہ یہ کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ بمشکل آپ کا 1 سیکنڈ لگے گا، کیا بتا یہ ویڈیو کسی کی زندگی بدل دے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔